حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ زیادہ تر بلیک کلر پہنتے ہیں وہ دوسروں سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی، بس برس جاتی ہے۔ اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہ لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ روٹی بادل اور چاند پر اللہ نظر آ جاتا ہے، مگر زمین پر اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ٹیڑھا درخت ہمیشہ اپنی زندگی جیتا ہے، جبکہ سیدھے درخت کا فرنیچر بنا لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق کبھی کسی سے حد سے زیادہ محبت یا کیئر کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ مقدار یا مفت میں ملنے والی چیز کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ عورت اگر منہ کھول کر سوئے تو سمجھ لو کہ وہ مغرور ہے، اور جو منہ پر کپڑا رکھ کر سوئے وہ ایماندار عورت ہے۔ جو پیٹ بھر کر سوئے اس کا پیٹ بہت جلد ہی نکل آتا ہے۔ جو عورت کھجور کھا کر سوئے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ اگر صرف جسم سے کھیلنا ہی محبت ہے تو طوائف دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ پاک کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے ہزار راستے نکالنا۔ ہمارے معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ غریب سے تو قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں، اور امیروں سے دور کا رشتہ بھی بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں۔ مختصر پر اثر ڈاکٹر کی کوئی بھی دوا روح کی اس بے چینی کو کبھی ختم نہیں کر سکتی جو کسی کو اذیت یا تکلیف دے کر پیدا ہوئی ہو۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ میز پر بیٹھے تمام لوگوں کے کھانے کا بل افورڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تب تک میز پر ساتھ بیٹھنے والے نہیں رہتے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے اس کے دل میں ایک ہی مرد بستا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ جوانی میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے، اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتا ہے، اور مرد کا بس ذرا سی فکر کرنا عورت کو محبت کی انتہا لگتا ہے۔ یہ عمر ہی ایسی جذباتی ہوتی ہے، اور ہم اسی جذباتی پن کو محبت کا نام دے کر اعتراف محبت کر لیتے ہیں۔ خود کو اور دوسروں کو وقت دیں، کیونکہ ایسی محبتوں کی سچائی وقت ہی بتاتا ہے۔ عورت اگر مرد کے جسم کے 2 حصوں پر نظر ڈالے تو سمجھ جاؤ اسے مرد سے محبت ہے۔ آنکھیں اور پیشانی۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ میسر اتنے ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ سچے لوگ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ عزت بنانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ بدنام کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہتا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ سب
مل جل کر رہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھروسہ اس پر کرو جو تمہاری 3 باتیں سمجھ سکے، تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کا درد، تمہارے غصے کے پیچھے کا پیار، اور چپ رہنے کے پیچھے کی وجہ۔ جن سے سچی محبت ہو اور وہ میسر نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری باقی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے۔ جو شخص آپ کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کے جذبات اس شخص کے غلام ہو جاتے ہیں۔ محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے، جس کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہ رکھتے ہوں۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد ہی لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے ہیں، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ بچپن میں کپڑے میلے، دل صاف اور زبان سچی ہوتی تھی، لیکن جب سے بڑے ہوئے تو کپڑے صاف، دل میلے اور زبان جھوٹ سے آلودہ ہو گئی ہیں۔ اور چائے کے ساتھ بسکٹ نے ایک سبق تو دیا ہے، کسی میں زیادہ ڈوبو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر الہی سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ نفسیات کے مطابق کپڑے خریدتے وقت بار بار بلیک کلر پسند کرنا آپ کے ذہین ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی شوق سے نہیں روتا، آنسو تب ہی آتے ہیں جب درد برداشت نہیں ہوتا۔ جنت اور جہنم میں بھیجنے کا اختیار اگر لوگوں کے پاس ہوتا تو جنتیں خالی رہ جاتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کھاتی سسرال کا ہے اور گن میکے کی گاتی ہے، تو سنو، سسرال والے خدمت بہو سے کرواتے ہیں اور گن اپنی بیٹی کے گاتے ہیں۔ وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہی اصول عورت کا بھی ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ گھر میں ناپاک کپڑے دیر تک رکھنے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور بے برکتی بڑھ جاتی ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ جو عورت ایک بار گھر سے باہر قدم رکھ لے وہ کبھی گھر مکمل واپس نہیں آتی۔ وہ اپنی نظر، اپنا ذہن اور کبھی اپنا دل باہر ہی چھوڑ آتی ہے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں، باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنا جو تمہاری جذباتی گہرائی اور فکری ذہانت میں تم سے مشابہ ہو، نفسیاتی طور پر سکون بخش اثر رکھتا ہے،
اور ایسا تعلق کہیں بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر کسی کو دھوکہ مت دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے کسی کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتی، لیکن اگر وہی ساتھ چھوڑ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ غلطی اور بھول ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ کردار میں تھوڑی سختی ضرور رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھین لیتے ہیں۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، کیونکہ وہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ دھوکہ دینے والے اکثر تمہیں وہی سبق سکھاتے ہیں جو تم زندگی میں کبھی نہیں بھولتے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ جس دن تم اپنی ذات کو مکمل قبول کر لو گے، اس دن تمہیں کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہیں۔ دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تب بند ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی شخص پر ہی جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا اور مانتا ہے۔ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی خوشی آپ کو تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جو عورت رات کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ بالکل مل کر سوتی ہے وہ بہت وفادار بیوی ثابت ہوتی ہے۔